السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اچھا تو بچوں، آج ہم شروع کریں گے اردو کا چوتھا سبق، جس سبق کا نام ہے نیکی کا اثر، اور یہ ہے صفحہ نمبر 20 پر۔ تو بچوں بغور دیکھو اور سنو۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا تم کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بچپن میں اپنے والدین سے دونوں دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس مدرسے کے سب سے بڑے استاد کا انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ ان کا پورا نام نعمان بن ثابت ہوا تھا۔ دنیا جسے امام ابو حنیفہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ شروع سے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کے تھان میں کچھ خرابی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ ملازم نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات بتانا بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی۔ امام ابو حنیفہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسیوں نے شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کرو، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک دن رات گانا بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے آدمی شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ قید سے چھٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کے نیک برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اچھا تو بچوں، اب وقت ہے آپ لوگوں کے گھر کام کا۔ تو گھر کام میں جیسا کہ آپ لوگوں کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے اور اسے پورے لفظ کو پھر سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح سے سوال نمبر 2 میں آپ لوگوں کو دوبارہ کھانا پوری کرنی ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو بچوں ان سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کرو اور مجھ کو واٹس ایپ پر ضرور سینڈ کرنا۔ نمبر 1، بچپن میں امام ابو حنیفہ نے والدین سے کون سی باتیں سیکھی؟ نمبر 2، امام ابو حنیفہ کو کس بات کی لگن تھی؟ نمبر 3، امام ابو حنیفہ کیسے انسان تھے؟
امام صاحب نے قاضی سے کیا گزارش کی؟ نمبر 5، امام صاحب کے نیک برتاؤ کا برے آدمی پر کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، گھر میں رہو، محفوظ رہو۔